کی سماعت کا احوال بتائیے گا۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جواب طلب کر لیا ہے، رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے سیکٹر کمانڈر کو بھی، سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ کو بھی۔ آج سماعت میں کیا ہوا اوورآل بتائیے۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ خلیقہ خورشید ہیں، بیٹی ہیں جو مسنگ پرسن ہے خواجہ خورشید احمد، ان کا نیلم ویلی سے تعلق ہے، اور یہ جو حالیہ الیکشنز وہاں ہوئے تھے، وہاں جموں کشمیر لبریشن لیگ جو ہے اس کے یہ کینڈیڈیٹ تھے، وہ ریٹرن نہیں ہو سکے، لیکن اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے ووٹ لیے تھے وہاں سے۔ یہ کاروبار یہاں چکری روڈ پہ انصاف ہارڈ ویئر پینٹ کے نام سے کام کرتے ہیں، شریف آدمی ہیں اور آرمی سے ریٹائرڈ پرسونل ہیں یہ، اور کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں، ایک باعزت آدمی ہے، ٹیکس گزار آدمی ہے، اور اپنے علاقے میں نیک نام ہے، سیریس الیکشن لڑنے بڑے ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ 7 جون کو شام 6 بجے 7-8 بندے 2 کالی ایک سلائی کاروں میں آئے، ان کی دکان پر بیٹھے، کوئی گھنٹہ ایک بیٹھے، پہلے چائے منگوائی، پھر آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں پھر چائے منگوائیں، اور ان سے بات چیت کرتے رہے، پھر یکدم ان کا ملازم وہاں کام کر رہا تھا، یکدم انہوں نے اٹھایا، ان کو اٹھا کے ابڈکٹ کیا اور فورسبلی اٹھا کے کار میں پھینک دیا، اور پھر ایک دم ایک شٹر نیچے کی اور غائب ہو گئے۔ وہ ملازم پریشان ہو گیا، اس نے گھر والوں کو اطلاع دی، ان کو جب پتہ چلا، اس کے بعد آج 8واں دن ہے، کوئی تھانہ کوئی سرکاری دفتر انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے انہوں نے درخواستیں نہ دی ہوں ان کی ریکوری کے لیے، ان کے ٹریس اباؤٹ کے لیے، ان کی ویئر اباؤٹس پتہ کرنے کے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ لیکن گھر والے معصوم بچے ٹین ایجر ہیں، 18 سال کا، کوئی 12 سال کا، 13 سال کا، وہ بیگم ہیں جو ہاؤس وائف ہیں، وہ پورا گھر پریشان ہے۔ نیلم وادی سے بھی جو پورا خاندان آیا ہوا ہے، یہاں بھی وہ بندہ 8 دن سے ٹریس نہیں ہو رہا۔ ہم 4-5 دن دیکھتے رہے کہ شاید یہ آ جائیں، یا اگر کوئی کیس ہے تو سامنے آ جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تھانہ دمیال کیمپ میں جا کے درخواست دی، انہوں نے ایک پرچہ 365 پہ تعزیرات پاکستان کا ان نون پرسنز خلاف دائر کر دیا، کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر تھانہ سنبل G11 میں گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہاں بھی ہم نے درخواست کی۔ پھر FIA ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا جی سائبر ونگ کرائم سیکٹر G13 اسلام آباد میں جائیں، وہاں گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، نہ ہم نے اٹھایا ہے، ایک کوئی اور بندہ ہے وہ اس نام کا نہیں ہے، وہ کسی اور جرم میں اس کے خلاف پرچہ درج ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ 8 دن سے ہم بے خانمہ ویراں، پریشان حال پورا خاندان اور پورے لوگ جو وابستہ ہیں، ان کا کوئی ٹریس اباؤٹ نہیں ہو رہا، اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ وہ بندہ ہمارا گیا کدھر، ایک شریف آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، اس اپنی پارٹی کا مرکزی نائب صدر بھی ہے۔ مجبور ہو کے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں ایک عدالت آخری کما جگہ ہائی کورٹ ہوتی ہے جہاں کہ داد رسی کے لیے دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جس طرح اعلیٰ انصاف کا درجہ معیار قائم کرتے ہوئے احمد فرحات جو پوائٹ تھا اس کو ریکور کرایا، اور اس کا سامنے آیا کہ اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے یہ بتایا ہمیں، لاسٹ جو ہماری رپورٹڈ خبر تھی، کسی نے ایک اشارہ کر کے کسی محکمے کے بندے نے، میں نہیں پتا نام اس کو جانتے، اس کو کہا جی انہوں نے آئی والوں نے اٹھایا ہے۔ مطلب انڈرسٹینڈ، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے میں ٹریس یہ ہوا یا پتہ یہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایجنسی ہے جس نے اٹھایا انہوں، اور مجبور ہو کے ہم یہ کورٹ میں ہیں۔ ہمیں انصاف کی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے پوری توقع ہے، انشاءاللہ انصاف کریں گے۔ ہمارا مظلوم بے گناہ جو ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، وہ سامنے آئے گا، ریکور ہوگا، اور اصل حقائق تشت و ازبام ہوں گے کہ ایجنسیاں کو اس طرح کے کام اس ملک میں کر رہی ہیں۔ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ جی آرڈر جو ہے بہت اچھا آرڈر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ 21 تاریخ کی ڈیٹ ڈالی ہے انہوں نے اگلے جمعے کی، اور جسٹس صاحب نے یہ کہا سیکٹر کمانڈر راولپنڈی، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، سیکٹر کمانڈر آزاد کشمیر یہ رپورٹ پیش کریں ڈیٹیل میں کہ یہ بندہ کہاں ہے، کدھر ہے، اور اگر ہے ان کی 10 مطالبات اس کو پیش کیا جائے کورٹ میں۔ اس کے علاوہ سیکٹری انٹیریئر پاکستان، سیکٹری ڈیفنس پاکستان کو بھی نوٹسز بھیجے ہیں کہ ڈیٹیلڈ رپورٹ لے کے تو سبمٹ کریں، اور 21 تاریخ کو انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہے۔ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس 21 تاریخ تک کوئی نہ کوئی اس بندے کے ویئر اباؤٹس ٹریس ہو جائیں گے۔ لیکن جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے شہری، اس ملک کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، آزاد کشمیر کے عوام، ریاست جموں کشمیر کے عوام مر مٹے ہیں پاکستان کے